بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ باب مناقب العشرہ، عشرۃ المبشرہ کے مناقب کا باب۔ عشرہ سے مراد کیا ہے؟ 10۔ اس کا معنی ہے 10، لیکن یہاں پہ مراد وہ 10 لوگ جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو تمام صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی خوشخبری ہے، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں تمام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی تھی، تو اس وجہ سے ان کو یک گونا فضیلت حاصل ہے، دوسرے صحابہ کرام کے نسبت سے انہیں زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ بس میں آ گئی۔ ایک حدیث پاک اس میں آئے گی کہ جس میں تمام عشرہ مبشرہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، بقیہ احادیث پاک آئے گی تو اس میں تمام عشرہ مبشرہ کی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ان میں سے کچھ کی ہوگی، ان میں سے کچھ کی ہوگی۔ دوسرے پاک میں کسی کی ہوگی، تیسری حدیث پاک میں کسی اور کی ہوگی۔ 10 وہ صحابہ کرام خوش نصیب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، یہ 4 خلفائے راشدین، حضرت سعید بن زید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوی بھی ہیں، سعید بن زید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام۔ یہ 6 حضرات ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 6 حضرات ہیں اور 4 وہ حضرات ہیں۔ یہ 10 حضرات ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دیکھو، عن عمر قال، حضرت عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں ما احد احق ما ولا مشابہ بلیسہ، اسی وجہ سے احق قبل پڑھیں گے۔ ما احد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو عنهم راض۔ کوئی بھی شخص زیادہ حقدار نہیں ہے اس معاملے کا، اس معاملے سے مراد خلافت کا، کوئی بھی شخص اس معاملے کا ان لوگوں سے زیادہ حقدار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ حضور ان سے راضی تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حضرات کون ہیں؟ فسما، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا حضرت علی کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، حضرت سعد کا اور حضرت عبد الرحمن کا۔ یعنی ان حضرات کے مقابل میں کوئی بھی اور دوسرا شخص خلافت کا زیادہ حقدار نہیں ہے۔ بس میں آ گئی۔ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ اور یہاں پہ گفتگو کتنے کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے کتنے لوگوں کا نام بیان کیا؟ صرف 5 لوگوں کا بیان کیا، 6 لوگوں کا بیان کیا نا، علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن۔ اچھا، اور بقیہ لوگ کہاں گئے؟ اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ ابو لولو نے جب نیزہ مار دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے، اب ان کا وقت آخری تھا، موت قریب آ چکی تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کے زیادہ حقدار یہ حضرات ہیں، یعنی یہ عشرہ مبشرہ۔ حضرت ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر پہلے ہی وفات کر چکے تھے، پہلے جا چکے تھے، اس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، خود اپنے آپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اب ان کا بھی وقت قریب ہو چکا تھا، تو خلافت کے حقدار تھے، تبھی تو وہ خلیفہ تھے، اسی وجہ سے اپنا نام نہیں لیا۔ 2 لوگ نکل گئے، اور 8 بچے، اور کن کو نکالا؟ حضرت ابو سعید بن زبیر، حضرت سعید بن زبیر کو نکال دیا۔ اچھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی نکال دیا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات کب ہو گئی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں یہ شہید ہو گئے تھے، طاعون میں مبتلا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بھی وفات پہلے ہو چکی تھی، اس وجہ سے ان کا نام نہیں لیا۔ اب بچے کون؟ حضرت سعید بن زبیر، حضرت سعید بن زید، حضرت سعید بن زید بچ گئے۔ ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں لیا؟ اس وجہ سے نہیں لیا کہ حضرت سعید بن زبیر رشتہ دار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 2 جہت سے رشتہ دار تھے، ایک چچا زاد بھائی تھے اور پھر ساتھ ہی ساتھ بہنوی بھی تھے۔ اگر ان کو خلافت کا حقدار بنا دیتے تو پھر ان پر تہمت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر، ایسے موقع پر بہت زیادہ بچتے تھے،
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، کبھی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو کوئی منصب عطا نہیں کیا حضرت عمر نے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اعتراض کریں کہ اپنے رشتہ داری کی وجہ سے، اپنے بیٹا ہونے کی وجہ سے منصب عطا کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے حضرت اپنے بھائی حضرت سعید بن زبیر کو، حضرت سعید بن زید کو یہاں پہ بیان نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی 6 لوگوں کو بیان کیا. اب 6 لوگوں کو بیان کیا تو کیا معاملہ ہوا؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ خلیفہ تو بنے گا کوئی ایک ہی آدمی، اور حضرت عمر نے 6 لوگوں کا نام پیش کیا ہے، انہی 6 لوگوں میں سے کوئی خلیفہ بنے گا. تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے حق میں کیا ہو جائے؟ دستبردار ہو جائے. ٹھیک ہے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، میں اپنا حصہ کس کے حق میں دے دیتا ہوں؟ حضرت علی کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور حضرت سعد نے کہا کہ میں عبد الرحمن کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، اور وہ دستبردار ہو گئے. اور حضرت طلحہ نے کہا کہ میں حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں. اب خلافت کتنے لوگوں میں آ گئی؟ 3 لوگوں میں، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن. حضرت عبد الرحمن نے چالاکی سے کام لیا اور کہا کہ اے ابو بکر اور عثمان، آپ دونوں ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائے. نہیں، حضرت عبد الرحمن نے کہا ان دونوں حضرات سے، حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے کہا، کیا کہا؟ کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائیے. یا تو حضرت عثمان آپ اپنا حق حضرت علی کو دے دیجئے، یا حضرت علی آپ اپنا حق ان کو دے دیجئے، حضرت عثمان کو دے دیجئے. لیکن دونوں نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت عبد الرحمن نے کہا، حضرت علی کو الگ لے جا کر کے کہا کہ آپ کو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے حق میں آپ فیصلہ چھوڑ دیجئے. اگر میں آپ کو چن لیا تو ٹھیک ہے، اگر میں نے حضرت عثمان کو چن لیا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں کریں گے. حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے. تنہائی میں جا کر کے یہ لے لیا. پھر حضرت عثمان غنی سے بھی یہ کہا، حضرت عثمان غنی کو بھی تنہائی میں لے گئے اور پھر کہا کہ آپ اپنا حق میرے سپر کر دیجئے، میں اگر آپ کے حق میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں تو حضرت علی مان لیں گے، اگر میں نے ان کے حق میں بیعت کر لی، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تو دونوں نے کن کے حق میں اپنا حق کن کو دے دیا؟ حضرت عبد الرحمن کو دے دیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. پھر دونوں حضرات کو ایک جگہ بلایا اور پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو ان کا بیعت کرنا تھا، تمام لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت علی نے بھی بیعت کر لی. تو حضرت علی نے پہلے وعدہ کر لیا تھا، اب کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے بھی بیعت کر لی، اپنا بھی حق ان کو دے دیا. اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی. بات میں آ گئی؟ چلیں دیکھیں. رواہ البخاری وعن قیس بن ابی حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي صلی اللہ تعالی وسلم یوم احد. حضرت قیس بن ابی حازم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کے ہاتھ کو دیکھا. کس حال میں؟ شل ہونے کی حالت میں. اس حال میں دیکھا کہ حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو چکا تھا. شل ہونے کا مطلب بالکل کام نہیں کرتا تھا. ایک ہوتا لقوہ مارنا، وہ الگ کام ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے، اور ایک ہوتا شل ہو جانا، بالکل کام بند کر دینا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ شل ہو چکا ہے. اس ہاتھ کو، جس ہاتھ کے ذریعے سے حضرت طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جنگ احد کے دن بچایا تھا، حفاظت کی تھی. جنگ احد میں تمام صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے تھے چونکہ معاملہ ہی ایسا آ گیا تھا، اور حضرت طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جانثاری کی کہ جو بھی تیر آتا تھا، جو بھی تلوار کا حملہ آتا تھا، خود اپنے بدن پر اس کو روک لیتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کا ایک ہاتھ کیا ہو گیا تھا؟ شل ہو گیا تھا، کام کرنا بند کر دیا تھا. رواہ البخاری وعن جابر قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت جابر سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأتی بخبر القوم، من یأتینی بخبر القوم، کون میرے پاس لے کر آئے گا لوگوں کی خبر. لوگ سے مراد وہی جنگ خندق کے دن کیا ہوا تھا؟ تمام لشکروں نے، تمام کفار کے لشکروں نے باہر پڑاؤ کر دیا تھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خندق کھود دیا، تو بہت دنوں تک وہ حملہ کرتے لیکن خندق کے اندر آ نہیں پا رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج رات بہت آندھی چلے گی اور اس آندھی کی وجہ سے ان کا لشکر تہس نہس ہو جائے گا. اس رات
بہت زیادہ آندھی چلی، بہت زیادہ آندھی چلی۔ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو جائے کفار کے لشکر میں اور وہاں سے خبر لے کر آئے کہ کیا حال ہوا ان کا آندھی سے۔ تو صحابہ کرام کا گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا کیونکہ آندھی ایسی تھی، لیکن اس موقع پر کس نے جانثاری کی؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون لوگوں کی خبر میرے پاس لے کر آئے گا؟ کب ارشاد فرمایا؟ جنگ احزاب کے دن۔ احزاب یہ حزبن کی جمع، حزبن کا معنی تھا گروہ، اسی جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لشکر آئے تھے۔ قال الزبیر، حضرت زبیر بن عوام نے کہا انا، میں جاؤں گا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی کن حواریکن و حواریک الزبیر، بے شک ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے، ایک مددگار ہوتا ہے، ایک معاون ہوتا ہے، اور میرا معاون و مددگار حضرت زبیر ہیں۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں سے لوگوں کا حال دریافت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا۔ متفق علیہ۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہے نا قرآن پاک میں۔ وعن زبیر قال، حضرت زبیر سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأتی بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، کون ہے جو بنی قریظہ کے پاس جائے اور پھر ان کی خبر لے کر آئے؟ بنی قریظہ یا تو خود اس جنگ میں کیا ہوا تھا؟ بنی قریظہ یہودیوں کا لشکر تھا اور ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ ان دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ دوسروں کی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس مقابلے میں اس جنگ میں ان یہودیوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ان کی خبر لے کر آئے؟ بس نہ گئی، اچھا کون ہے جو بنی قریظہ کے پاس جائے اور پھر وہ ان کی خبر لے کر آئے؟ فانطلقت، تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں گیا، فلما رجعت جمع لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابویہ، تو جب میں واپس ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع کر دیا۔ کیا مطلب؟ فقال، اور ارشاد فرمایا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یعنی خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اتنا اچھا کام کیا، آپ نے بہت بہادری کا کام کیا۔ یہ حضرت زبیر بن عوام کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم زلف بھی ہیں۔ ہم زلف کس کو کہتے ہیں؟ ساڑو کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن سے ان کی شادی ہوئی تھی، ہم زلف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ چلا متفق علیہ۔ ہم زلف بولیے، ہم زلف بہت اچھا لفظ ہے، ہم زلف ساڑو کو کہتے ہیں، اردو کا بہت اہم لفظ ہے۔ وعن علی قال، حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں ما سمعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم جمع ابویہ لاحد الا لسعد بن مالک۔ حضرت علی سے مروی کیا ہوا؟ حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے والدین کو جمع کیا، مگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں سنا کہ انہوں نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی اپنے والدین کو جمع کیا مگر حضرت سعد بن مالک کے لیے۔ سعد بن مالک کون ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو وقاص کا نام مالک ہے۔ تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فدا کا ابی و امی کہا، اور ایک موقع پر حضرت زبیر کے لیے فدا کا ابی و امی کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی کے لیے بھی نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا، حالانکہ حضرت زبیر کے لیے جمع کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر کسی کے لیے بھی جمع نہیں کیا، فلاں موقع پر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زبیر کے بارے میں علم نہ رہا ہو، اس بنیاد پر کہہ دیا۔ چلیں فإنی سمعتہ یقول یوم احد، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو احد کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا یا سعد، اے سعد ارمی، تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو حضرت علی کا جو یہ کہنا تھا کہ میں نے کسی کے لیے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو جمع کیا، کس موقع پر؟ احد کے موقع پر کسی اور کے لیے جمع نہیں کیا سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب وہی ہے، متفق علیہ۔ وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں انی لاول العرب
رما بسہم فی سبیل اللہ، بے شک میں تمام اہل عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا، جنہوں نے تیر اندازی کی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں مقابلہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تیر اندازی کی۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو ابو سفیان اس موقع پہ کہاں گیا تھا؟ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گیا تھا۔ تو ادھر خبر پہنچ گئی کہ حملہ کرنے والے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، تھوڑا سا لشکر بھیجا، ایک سریہ بھیجا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے، ابو سفیان کے لشکر کو، ان کے قافلے کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ گئے تھے، 60-70 کی تعداد تھی، لیکن وہاں پہ پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ دور ہی سے واپس آ گئے۔ تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر پھینکا تھا، اور یہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلی تیر تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ قالت سحر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدمہ المدینۃ لیلۃ۔ آپ کی کتاب میں فی مقدمہ ہی ہے نا؟ نہیں، مقدمہ۔ نبی کریم حضرت عائشہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ آنے کے وقت ایک رات بیدار رہ گئے۔ مدینہ آنے کے وقت، اب کس موقع، کب کا واقعہ ہے؟ تو کسی جنگ میں تشریف لے گئے تھے، واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہ گئے، حضرت عائشہ بھی ساتھ میں تھی۔ تو مدینہ آنے کے وقت رات بھر بیدار تھے۔ فقالا، رات بھر بیدار رہیں گے تو ظاہر سی بات آخری پہر میں نیند آئے گی۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا لیت رجلا صالحا یحرسنی، کاش کہ کوئی آدمی ہوتا، نیک آدمی ہوتا جو میری حفاظت کرتا، اور میں کیا کرتا؟ تھوڑی دیر آرام کر لیتا، یعنی میری حفاظت کرتا کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے، کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ ٹھیک۔ اذا سمعنا صوت صلاح، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو اچانک ہم نے تلوار کی یا اسلحہ کی آواز سنی۔ فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ رات تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قالا، اس نے کہا، یعنی آواز آئی ادھر سے، انا سعد، میں سعد ہوں، یعنی سعد بن ابی وقاص ہوں۔ قالا، حضور نے ارشاد فرمایا ما جاء بک، آپ کیوں آئے، کس چیز نے آپ کو یہاں لایا؟ قالا، انہوں نے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا وقع فی نفسی خوف علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوف پیدا ہو گیا، یعنی میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس وجہ سے میں بے چین ہو گیا اور اٹھ کر کے ادھر آ گیا تاکہ حفاظت کروں۔ فجئت احرسہ، تو میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم نام، پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آرام فرمانے لگے، پھر سو گئے۔ دیکھیے ادھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کوئی ہوتا، نیک بندہ ہوتا جو میری حفاظت کرتا، پھر میں سو جاتا، اور ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں یہ بات آ گئی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں بات آ گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ گئے۔ چلے، تو یہ من جانب اللہ تھا، اور حضرت سعد بن وقاص کی فضیلت۔ متفق علیہ۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل امت امین، ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، وامین هذه الامت ابو عبیدہ بن جراح، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ٹھیک ہے، امین تو کیا مطلب؟ اور دیگر حضرات امین نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، دیگر حضرات امین نہیں تھے؟ امین تھے، امانت داری ان کے اندر بھی تھی، لیکن اس وصف میں یعنی امانت داری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کامل درجے کے تھے۔ امانت داری ان کے اندر ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی۔
امانت ان کے اندر بھی تھی لیکن ان کے اندر بھی امانت تھی، ان کے اندر زیادہ امانت تھی۔ تو خاص امین اس امت کے کون ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، متفق علیہ۔ امین سے مراد امانت داری، حقوق ادا کرنا، عدل و انصاف صحیح کرنا، اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ ساری صورتیں ہیں۔ وعن ابن ابی ملیکہ قال، اور حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی و فرماتے ہیں سمعت عائشہ وسئلت، میں نے حضرت عائشہ کو سنا اس حال میں کہ ان سے پوچھا گیا، یعنی ان سے یہ سوال پوچھا گیا، من کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ۔ استخلف یستخلف استخلاف کا معنی ہوتا ہے خلیفہ بنانا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کو خلیفہ بناتے اگر حضور خلیفہ بناتے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو زبان کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے کسی کو خلیفہ بناتے تو کس شخص کو بناتے؟ یوں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل اور فعل کے ذریعے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا اور اشارتاً بھی بیان کر دیا، لیکن صراحتاً قول کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفہ بناتے تو کس شخص کو بناتے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا ابو بکر، یعنی قول کے ذریعے سے کسی کو بناتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے، تحریر کے ذریعے سے کسی کو خلیفہ بناتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے۔ فقیل ثم من بعد ابی بکر، پھر پوچھا گیا ابو بکر کے بعد کس کو، یعنی ابو بکر کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ قیل، پھر پوچھا گیا من بعد عمر، حضرت عمر کے بعد کون بنائے جاتے؟ حضرت عمر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کس کو خلیفہ بناتے؟ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا خیال بیان کر رہی ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا دے؟ تو اول نمبر پہ حضرت ابو بکر کو، پھر ثانی نمبر پہ حضرت عمر کو، پھر ثالث نمبر پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت عائشہ کا اپنا خیال ہے، تو اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کان علی حراء ہوا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحۃ و زبیر۔ حراء ایک پہاڑ کا نام ہے جسے ہم غار حراء کے نام سے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حراء نام کے پہاڑ کے اوپر تشریف فرماتے ہوا، خود حضور بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ سارے حضرات حراء نام کے پہاڑ کے اوپر تھے۔ فتحرکت الصخرۃ، تو چٹان حرکت کرنے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہدأ، خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی یا ایک صدیق یا شہید۔ یہاں پہ او واو کے معنی میں، یعنی تمہارے اوپر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے، تو تمہیں حرکت نہیں کرنی چاہیے، تم ٹھہر جاؤ۔ نبی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کی وفات ملی۔ اچھا، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ ان دونوں حضرات کی بھی وفات شہادت کی حالت میں ہوئی۔ یہ جنگ جمل میں یہ دونوں حضرات پہلے شریک ہوئے تھے، پھر بعد میں انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری امت آپس میں لڑے گی تو تم لوگ کیا کرنا، الگ ہو جانا، کنارہ کشی اختیار کر لینا، جنگل میں چلا جانا۔
تو حضرت ابو طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل سے ہٹ گئے تھے، اپنی دستبرداری ظاہر کر دی اور جنگل کی طرف چلے گئے، تو اس موقع پر کسی نے ان دونوں حضرات پر حملہ کر دیا اور اس موقع پر ان دونوں کی شہادت ہوئی۔ تو یہ حضرات بھی کیا ہے؟ شہید ہیں۔ ہاں جنس کے معنی میں، جنس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ وزاد بعضهم، اور بعض حضرات نے اتنا اضافہ کیا، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے کا اضافہ کیا ہے۔ چلیں یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ الفصل الثانی، ہاں اچھا ہاں، ولم یذکر علی، اور وزاد بعضهم وسعد بن ابی وقاص، اور بعض حضرات نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا اضافہ کیا ہے، ولم یذکر علی، اور حضرت علی کو بیان نہیں کیا دوسری روایت کے اعتبار سے۔ رواہ مسلم۔